سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وعلى آلہ وأصحابہ وأہل بیتہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين فالحمد لله رب العالمين. حضرات، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس آیت کریمہ پر کچھ گفت و شنید کرنے سے پہلے، کچھ عرض و معروض کرنے سے قبل، آئیے سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ کی بارگاہ بے کس پناہ میں خراج عقیدت پیش کرے اور بآواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات گرامی، آپ تمامی حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ آج ہمارے اس گاؤں میں ایسی شخصیت جلوہ بار ہے جن کی ہم تعریف کریں تو کم ہے. آئیے انہی کے خاندان کے تعلق سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں. انشاءاللہ کوشش ہماری یہ رہے گی میں آپ کو اس خاندان کے تعلق سے جو بتاؤں گا وہ حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا کہ اس خاندان کا مرتبہ کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات گرامی، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ نبی کے گھرانے والوں کو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک و صاف کر دے، انہیں پاک و صاف کر دے. حضرات گرامی، اس آیت کریمہ میں اگر غور کیا جائے، اس آیت کریمہ میں اگر تلاش کیا جائے تو اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عنکم الرجس، یعنی رجس سے مراد کیا ہے، اور دوسرا یہ کہ اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں. حضرات گرامی، تو رجس کے تعلق سے مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہاں رجس سے مراد یا تو شیطان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس خاندان
جو تعلق رکھتا ہے، جن کا شمار کیا ہے اہل بیت میں ہے، ان سے کیا ہے شیطانی وسوسے کو دور فرما دیا۔ اور بعض مفسرین کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں رجس سے مراد کیا ہے گناہ ہے، عذاب ہے، اور عام نجاست مراد ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ یہاں پر شک کا معنی مراد ہے کہ اس خاندان کا تعلق جو ہے جن کو اہل بیت کہا جاتا ہے، ان سے کیا ہے شک و شبہات کو دور کر دیا گیا ہے۔ حضرات جو بھی معنی لیا جائے، ہر معنی کیا ہے اس ذات پر کیا ہے صادق آتا ہے۔ آئیے آگے بڑھیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد اہل البیت، تو یہاں بیت سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ تو اس کے بارے میں بھی مفسرین کا اختلاف ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات ہیں، اور بعض نے یہ کہا کہ بیت سے مراد کیا ہے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین ہیں۔ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے ساتھ لیے ہوئے کاشان نبوت تشریف لے گئے، تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو اپنے قریب بیٹھایا، اور حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کو اپنے ران پر بیٹھایا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا، جس سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد یہی وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جن کے فضائل و کمالات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے متعدد جگہ یہ ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے حدیث کے الفاظ سماعت فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یکمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں، وَأَهْلِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَهْلِهِ وَذَاتِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ ذَاتِهِ۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیا ہے، وہ شخص مرد کامل، مومن کامل ہرگز نہیں ہو سکتا ہے جس کے نزدیک میں اور میری اولاد سے، جب تک وہ اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے یا میری اولاد سے محبت نہ کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَأَهْلِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَهْلِهِ، اور میری اہل سے جب تک کیا ہے میری اہل سے، اپنی اہل سے زیادہ میری اہل سے جب تک کیا ہے محبت نہ کرے۔ اسی طرح کیا نام ہے، جب تک کیا ہے میری ذات اس کے نزدیک اس کی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت تک کیا ہے مومن کامل نہیں ہوگا جب تک کیا نام ہے مجھے اور میری اولاد کو اور میرے اہل کو اور میری ذات کو کیا ہے اپنی ذات پر، اپنی اولاد پر، اپنے اہل پر کیا ہے فوقیت نہ دے۔ اس وقت تک کیا ہے وہ مرد، وہ کیا ہے مومن کامل نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوسری جگہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو اپنے دست مبارک پر رکھ کر یوں ارشاد فرمایا، من احبنی واحب ہذین وامہما واباہما۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ سے محبت کی اور ان دونوں سے محبت کی، یعنی حسنین کریمین سے اور ان دونوں کی
یعنی حضرت فاطمہ سے اور ان دونوں کے والد سے یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کانا معیہ فی درجتی یوم القیامہ، کہ یعنی بروز قیامت وہ میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالی جنت میں جو مجھے کیا ہے اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، وہی اعلیٰ مقام جو میری اہل بیت سے محبت کرے گا اسے بھی کیا نام ہے وہی اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ یہ اہل بیت کی کیا نام ہے اہل بیت سے محبت کرنا حضرات۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا مِثْلَ اہل بیت اِنَّا مِثْلَ اہل بیتی وَمِثْلُ سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها فی النار جہنم۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کے مثل ہے کہ جو اس پر سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، ومن تخلف عنها ہلکا، اور جو اس سے منحرف ہو گیا جو اس سے پھر گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ حضرات گرامی، حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی مثال کشتی نوح سے دیا ہے کہ جو کیا نام ہے جس طرح حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں مومن کیا ہے سوار ہو کر نجات پا گئے تھے، اسی طرح اگر کوئی شخص کیا نام ہے محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بھی کیا ہے نجات پا جائے گا۔ حضرات گرامی، یہ ہے اہل بیت سے محبت کرنے کا نتیجہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک بات یہاں پر میں اور بتا دیتا ہوں کہ کشتی نوح میں جو سوار ہوئے تھے وہ کیا ہے مومن تھے، وہ حضرت نوح پر ایمان رکھنے والے تھے، اور اسی طرح جو کیا ہے محبت اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوگا وہ سنی مسلمان ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی سوار نہیں ہو سکتا ہے۔ اب سنی مسلمان کون ہے تو کہہ رہے کہ سنی مسلمان وہ ہے جو میری اہل بیت کے محبت کے ساتھ میری اہل بیت کے محبت کے ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت کرے، عمر فاروق اعظم سے بھی محبت کرے، عثمان غنی ذو النورین سے بھی محبت کرے، امیر معاویہ سے بھی محبت کرے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے بھی محبت کرے۔ تو ایسے لوگ کے بارے میں فرمایا گیا ہے ایسا نہ ہو کہ وہ رافضیوں کی طرح خارجیوں کی طرح جملہ کیا نام ہے دشمنان صحابہ کی طرح وہ کیا نام ہے ایک طرف ان سے کیا نام ہے اہل بیت سے محبت کرے اور دوسری طرف دیگر صحابہ سے کیا ہے بغض و کناد رکھے، تو ایسا شخص کیا نام ہے ہرگز وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے، ایسا شخص ہرگز جنت میں نہیں جا سکتا ہے جب تک کیا نام ہے میری اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام سے بھی محبت نہ کرے، اس وقت تک کیا نام ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ کیونکہ جب کیا نام ہے اہل بیت کے ساتھ صحابہ کرام سے بھی محبت کرے گا اسی وقت کیا نام ہے وہ کامیاب ہوگا، ورنہ وہ کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ کیا نام ہے اہل بیت کا گن گاتا رہے لیکن اور دیگر صحابہ کرام کو گالیاں دیتا رہتا ہے، دیگر صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرتا رہے تو ایسی صورت میں وہ جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ حضرات گرامی، آؤ میں ایک بات آپ کو بتا کر یہیں پر اپنی گفتگو کو میں ختم کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کو دیکھا تو مسکرانے لگے، بولو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کو دیکھا تو مسکرانے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے صدیق آج آپ کے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ اس سے پہلے ملتے تو کبھی اس طرح آپ خوشحال نظر نہیں آتے تھے، اس طرح کبھی کیا نام ہے آپ کے چہرے سے
خوشی کا اظہار ظاہر نہیں ہوتا تھا، آج وجہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے حضرت علی کیا ہے جنت کا ٹکٹ دیں گے وہی جنت میں داخل ہوگا۔ تو میں آپ کو دیکھا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، اس لیے میں مسکرانے لگا۔ حضرات گرامی، کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، جن کے بارے میں بتایا جاتا کہ افضل البشر بعد الانبیاء، کہ اگر انسانوں میں کیا نام ہے سب سے افضل ہیں انبیاء کے بعد، کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، وہ حضرت عمر فاروق اعظم ہو یا عثمان غنی ہو یا حضرت مولا کائنات ہو، اگر دیکھا جائے ترتیب کے اعتبار سے تو سب سے افضل کیا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت ابوبکر کی صحابیت جو ہے وہ نص صریح سے ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ارشاد فرماتا اذ ہما فی الغار، اسی سے ان کی صحابیت کا ثبوت ملتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کر رہا تو کافر ہو جائے گا، لیکن اور دیگر صحابہ کی صحابیت کا انکار کرے گا تو کافر نہیں ہوگا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ گمراہ کہا جائے گا لیکن کافر نہیں کہا جائے گا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے، اور افضلیت تو دیکھی جائے تو حضرت ابوبکر صدیق کی ہے ترتیب کے اعتبار سے۔ حضرات، اور جو دیگر صحابہ کرام کو جو افضلیت حاصل ہے وہ جزئی اعتبار سے حاصل ہے، کلی اعتبار سے جو افضلیت حاصل ہے، جو مرتبہ حاصل ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کو حاصل ہے۔ حضرات کرام، یہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تک حضرت علی جنت کا ٹکٹ نہیں دیں گے اس وقت تک کیا ہے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرات گرامی، جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو سنتے ہیں تو وہ بھی عرض کرنے لگتے ہیں اے ابوبکر صدیق تم بھی سن لو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے علی جنت کا ٹکٹ اسی شخص کو دینا جس کے دل میں صدیق اکبر کی محبت ہوگی، اگر جو حضرت صدیق اکبر سے بغض و کناد رکھے گا اس کو ہرگز کیا نام ہے جنت کا ٹکٹ نہ دینا۔ حضرات گرامی، یہ آپس میں ان دونوں حضرات کی محبت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بولنے چالنے میں اگر کسی قسم کی کوئی لغزش لفظاً مانن سہمن قصداً کسی بھی اعتبار سے اگر مجھ سے غلط جملے نکل گئے ہوں گے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔